پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے آخرکار سابق وزیر اعظم عمران خان سے راہیں جدا کرتے ہوئے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے نام سے پیر کو نئی سیاسی جماعت قائم کر لی ہے۔ بیشتر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پرویز خٹک کے عمران خان کے مد مقابل آنے سے پی ٹی آئی کو بڑا جھٹکا لگے گا، کیونکہ پرویز خٹک سیاسی حوالے سے نہ صرف مضبوط ہیں بلکہ وہ سیاسی چالوں کے ماہر بھی جانے جاتے ہیں، جبکہ وقت پر مناسب فیصلے کرنے کے بھی ماہر ہیں، اور کے پی کے میں تحریک انصاف کی مقبولیت اور قبولیت میں ان کا اہم کردار رہا ہے۔ خیال رہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے پرویز خٹک پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہونے کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف میں ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 2013 کے عام انتخابات کے بعد پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کا موقع ملا تو وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے عمران خان کی نظر نوشہرہ کے علاقے مانکی شریف سے تعلق رکھنے والے نئی سیاستدان پرویز خٹک پر پڑی۔ البتہ تجزیہ کاروں کے خیال میں صوبائی وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے ضلع ثوابی سے تعلق رکھنے والے اسد قیصر پر پرویز خٹک کو ترجیح دینے کی وجہ 2013 کے انتخابات میں صوبے میں پی ٹی آئی کی واضح فتح کے پیچھے پرویز خٹک کی دن رات کی محنت، سیاسی سوجھ بوجھ اور بے مثال رابطہ مہم تھی۔ پی ٹی آئی پر رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کے مطابق شاہ محمود قریشی اور اسد قیصر کے علاوہ پرویز خٹک کا شمار پی ٹی آئی کے ان چند رہنماؤں میں ہوتا تھا جو عمران خان سے براہ راست رابطہ کر سکتے تھے۔ تحریک انصاف میں پرویز خٹک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ سال عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد نئی بننے والی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے پی ٹی آئی کے سربراہ نے زرخیز وادی پشاور کے اس سپوت کو ہر مذاکراتی ٹیم میں شامل کیا۔ اس سال یکم جون کو ایک ٹویٹ میں عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے پرویز خٹک اور اسد قیصر کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا، لیکن انہیں ایک سیف ہاؤس میں بٹھا لیا گیا تھا۔ عمران خان کے ٹویٹ کے چند گھنٹوں بعد ہی پرویز خٹک نے پی ٹی آئی کے عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، تاہم انہوں نے جماعت سے راہیں جدا کرنے کی خبروں کی تردید کی۔ سیاسی مبصرین کے خیال میں عمران خان اور پرویز خٹک کے درمیان اختلافات یا ناپسندیدگی کی ابتدا 2018 کے انتخابات کے بعد شروع ہوئی، جب چیئرمین پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے ضلع سوات سے تعلق رکھنے والے سیاسی طور پر ایک غیر معروف شخصیت محمود خان کا انتخاب کیا۔ پرویز خٹک اس سے قبل 5 سال تک خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کے طور پر ذمہ داریاں سر انجام دے چکے تھے اور 2018 میں جماعت کے صوبے میں کامیابی کا سہرا وہ اپنے سر لیتے تھے اور نتیجتاً صوبائی وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے خود کو سب سے اہل اور حقدار امیدوار گردانتے تھے۔ نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے صحافی مشتاق پراچا کے خیال میں پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے محروم رکھنے کے بعد عمران خان نے انہیں وفاقی کابینہ میں وزیر دفاع کا غیر اہم قلمدان دے دیا۔ اس سے دونوں شخصیات کے درمیان اختلافات مزید گہرے ہوئے، تاہم اس وقت پرویز خٹک نے یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کیا اور پارٹی کے ساتھ مخلص اور وفادار رہے۔ مشتاق پراچا کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہ بنائے جانے کے بعد پرویز خٹک وفاقی وزارت داخلہ کے خواہش مند تھے۔ عمران خان نے ان کی یہ خواہش بھی پوری نہیں کی۔ پرویز خٹک کا شمار ان سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو عوام سے رابطے استوار رکھنے کو انتخابی سیاست میں کامیابی کی کنجی سمجھتے ہیں۔ مشتاق پراچا کے مطابق پرویز خٹک کی عوامی رابطہ مہم کبھی ختم نہیں ہوتی اور وہ پورا سال ضلع نوشہرہ میں سرگرم رہتے ہیں، کوئی میت چھوڑتے ہیں، نہ کوئی شادی یا خوشی کا موقع، ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ پرویز خٹک کے برخوردار اسحاق خٹک بھی سیاسی طور پر سرگرم ہیں اور سارا سال والد کے ساتھ عوامی رابطہ مہم پر جٹے رہتے ہیں۔ پرویز خٹک کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ کے گاؤں مانکی شریف سے ہے اور وہ ایک معروف ٹھیکیدار ہستم خان کے گھر جنوری 1950 میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم خیبر پختونخوا میں حاصل کرنے کے بعد وہ لاہور کے معروف ایچ ایس این کالج اور راولپنڈی کے گورڈن کالج سے بھی منسلک رہے۔ پرویز خٹک کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں اور ان کے ایک بیٹے اسحاق خٹک نوشہرہ کے تحصیل ناظم بھی رہ چکے ہیں۔ پرویز خٹک 2011 میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت سے پہلے 1983 میں نوشہرہ کے ضلع ناظم رہ چکے ہیں اور اس کے بعد 1990، 1993 اور 1997 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹ پر خیبر پختونخوا اسمبلی کے امیدوار تھے۔ 1990 اور 1997 کے انتخابات میں انہیں عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار کے ہاتھوں شکست ہوئی، جبکہ 1993 میں رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔
2008 में वो उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाओ, जो अब कौमी वतन पार्टी है, की सीट पर सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और उस वक्त सूबाई वजीर भी रहे। लेकिन पार्टी लीडरशिप से इख्तिलाफ के बाद सूबाई असम्बली में आज़ाद ग्रुप ज्वाइन कर लिया। 2011 में पार्टी से मुस्ताफी होकर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की। पीटीआई में शमूलियत के बाद 2013 के आम इंतखाबात में वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हुए और 2018 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। उसके बाद 2018 के आम इंतखाबात में परवेज खटक को मरकज में वफाकी वजीर दिफा का ओहदा दिया गया। माजी में परवेज खटक के पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के साथ इख्तलाफात भी हुए और 2018 के आम इंतखाबात के बाद परवेज खटक और आतिफ खान वजीर आला के उम्मीदवार बनकर भी उभरे थे, लेकिन बाद में सवात से ताल्लुक रखने वाले महमूद खान को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब कर लिया गया था। परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आबपाशी और माजी में 2 बार वजीर सनत व मेहनत रह चुके हैं। 25 सितंबर को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर अपना मुंतखब ओहदा जहांगीर तरीन को छोड़ दिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।